ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے ہیں آنکھوں میں، موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے ہیں آنکھوں میں، یہ آنسو میں روزہ اطہر پر جا کر برساؤں گا، یہ آنسو میں روزہ اطہر پر جا کر برساؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، دنیا مجھ کو پاگل سمجھے، میں کیا جانوں دنیا کو، دنیا مجھ کو پاگل سمجھے، میں کیا جانوں دنیا کو، میرے پیارے کملی والے میں تیرے گن گاؤں گا، میرے پیارے کملی والے میں تیرے گن گاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، ایسا وقت اگر آ پہنچا ساری دنیا دیکھے گی، ایسا وقت اگر آ پہنچا ساری دنیا دیکھے گی، مال و منال ہے کیا شے ان پر اپنی جان لٹاؤں گا، مال و منال ہے کیا شے ان پر اپنی جان لٹا دوں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، تیرے عدو کو زندہ دیکھوں یہ مجھ میں برداشت نہیں، تیرے عدو کو زندہ دیکھوں یہ مجھ میں برداشت نہیں، یا تو مٹا دوں گا میں اس کو یا میں خود مٹ جاؤں گا، یا تو مٹا دوں گا میں اس کو یا میں خود مٹ جاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مٹ جاؤں
جاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا تیرے ہاتھ نہ آؤں گا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق ينجي والكذب يهلك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 46ویں مجلس میں اللہ پاک نے ہم سب کو حاضری نصیب کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مبارک زندگی اس عارضی دنیا میں وہ 63 سال پر محیط ہے. آپ کی اس مبارک زندگی کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے تک کا ہے. اس پہلے حصے کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 40 سال. دوسرا حصہ ہے آپ کی بعثت سے لے کر آپ کی ہجرت تک، مدینہ طیبہ تشریف لے جانے تک، اور اس حصے کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 13 سال. تو 40 اور 13 یہ 53 سال ہو گئے جو مکہ میں گزرے ہیں. تیسرا حصہ ہے جو آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی وفات تک، دنیا سے تشریف لے جانے تک کا ہے. یہ تیسرا حصہ ہے اور اس تیسرے حصے کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال. تو 53 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 63 سال. آپ کی مبارک زندگی 63 سال پر مبنی ہے. ہماری بات چل رہی ہے اس مبارک زندگی کے تیسرے مرحلے پر، جس کو مدنی دور کہا جاتا ہے. اس مدنی دور کی کل مدت 10 سال ہے اور ان 10 سالوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصل کام، اصل محنت کی بنیادی طور پر، وہ ایک اسلامی ریاست کی تأسیس یعنی بنیاد رکھی. مدینہ طیبہ کو دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ریاست کے طور پہ قائم فرمایا. لیکن یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوا. آپ حضرات نے ہر مجلس میں سنا کہ اس کے پیچھے کتنی حرکت ہے، کتنی محنت ہے اور کتنی قربانیاں ہیں. جب ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اس کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ خود وجود میں آتا ہے. تو 10 سالوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسلامی معاشرے کو قائم فرمایا. اب ہماری بات چل رہی ہے ان 10 سالوں کے تیسرے مرحلے پر.
پہلا مرحلہ جس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے، مدنی دور کا پہلا مرحلہ، اس کی کل مدت کتنے سال تھی؟ 5 سال 8 مہینے. یہ یاد رکھیں، مدنی دور کا پہلا مرحلہ 5 سال 8 مہینے وہ ہو چکا ہے. دوسرا مرحلہ مدنی دور کا ہے، اس کی کل مدت کتنی ہے؟ 1 سال اور 11 مہینے. اب ہماری بات اس میں چل رہی ہے اور یہ بھی بالکل آخر میں ہے. مدنی دور کا دوسرا مرحلہ، اس مرحلے میں کیا ہوا؟ فتح کی ابتدا اور آثار، اب نشانیاں سامنے آ رہی ہے، اور اس کی کل مدتیں 1 سال اور 11 مہینے. پچھلی مجلس میں بات شروع ہوئی تھی سن 7 ہجری پر، 7 ہجری پر، اور 7 ہجری کا ایک حصہ ہم بیان کر چکے ہیں. آج کی مجلس میں انشاءاللہ سن 7 ہجری کے جو بقیہ واقعات ہیں اس پہ بات ہوگی. جی، مدنی دور دوسرا مرحلہ، بقیہ واقعات سن 7 ہجری. 2 باتیں ہیں آج کی مجلس میں. نمبر 1، قبائل عرب کی شرارتوں کا خاتمہ، اور نمبر 2 بات ہوگی عمرۃ القضاء. دیکھیں، قبائل عرب کی شرارتوں کا خاتمہ. آپ حضرات نے سنا پچھلی مجلس میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ والوں سے صلح کر لی. صلح حدیبیہ ہوئی، جس میں طے ہوا کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے. مکہ مکرمہ یہ مدینہ منورہ سے کس سمت میں واقع ہے؟ جنوب میں. جب صلح ہو گئی تو جنوب کی طرف سے آپ بے فکر مطمئن ہو گئے، ایک سمت بہتر ہو گئی. آنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ شمال کی طرف جہاں یہود نے اپنا گڑھ بنا رکھا تھا، خیبر میں، فدق میں، تیمہ میں، دومت الجندل میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہی وہاں گئے، اور اس پوری پٹی کو، شمال کو، جہاں یہود اپنا گڑھ بنا رہے تھے، شرارتوں کے مرکز بنا رہے تھے، اس کو بڑی حکمت اور محنت کے ساتھ صاف کر دیا. تو اندازہ لگائیں کہ جنوب میں جو کافر آباد تھے، مشرکین مکہ، ان سے صلح کر لی. شمال میں جو یہود آباد تھے ان کی جا کے صفائی کر لی. اب رہ گئی کون سی سمت؟ جنوب اور شمال کے بعد مشرق اور مغرب رہ گئی. اب مغرب کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ تھا جس کو قبائل کا طبقہ کہا جاتا ہے، اور یہ قبائل کا طبقہ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں ہوتا ہے. پوری دنیا کا نظام ہے، ایک شہری زندگی ہوتی ہے اور ایک دیہاتی زندگی ہوتی ہے. عرب معاشرے میں قبائل کا ایک بہت مضبوط سسٹم تھا، لیکن ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ عام طور پہ دیہاتی زندگی میں، قبائل کی زندگی میں تعلیم کی، تربیت کی بہت بڑی کمی ہوتی ہے، اور جہاں تعلیم تربیت کی کمی ہو جائے اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں سر اٹھاتی ہیں. لوگوں کے اندر اخلاقی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، لوگوں کے اوپر باتیں بنانا، یہ ساری چیزیں اس جہالت کے نتیجے میں وجود میں آ جاتی ہیں. قبائل عرب کے اندر یہ خرابی اپنے عروج پر تھی کہ جو قافلہ جا رہا ہے ان کو لوٹ رہے ہیں، جو اپنے کام سے جا رہا ہے اس کو پریشان کر رہے ہیں. یعنی ایک پورے حصے کے اس نظام کو، سسٹم کو متاثر کیا ہوا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قبائل ایک جگہ تو تھے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں ایک یہاں پر، پھر 5 میل کے فاصلے پر، پھر 10 میل پھیلے ہوئے ہوتے. اب یہ قبائل ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے. ان پر ہاتھ ڈالنا آسان اس لیے نہیں تھا کہ ایک جگہ نہیں تھے پھیلے ہوئے. اس لیے آپ حضرات دیکھیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبائل عرب کی شرارتوں کا خاتمہ کیا، لیکن ایک سفر میں نہیں، 2 سفر میں نہیں، بلکہ اس کے لیے کتنے سفر کیا آپ نے؟ 11 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جماعتیں بھیجی ہے. ایک موقع اس میں صرف ایسا ہے، یہ 2 آئے گا، غزوہ ذات الرقاع، جس میں آپ علیہ السلام خود تشریف لے گئے. باقی 10 میں آپ نے صحابہ کی جماعتیں روانہ کی. تو 11 جماعتیں بھیج کر اس قبائل کے ایک مضبوط نیٹ ورک کو، جس میں پورا عرب پریشان تھا، اس کو آپ علیہ السلام نے ایک ایک کر کے سب کو کی شرارتوں کو ختم کیا، ان کی کمر کو توڑ دیا.
یہ اصل کام آپ نے کیا۔ محرم سن 7 ہجری میں پہلا سریہ گیا حضرت ابان ابن سعید تھے۔ دوسرا ربیع الاول سن 7 ہجری غزوہ ذات الرقاع، اس میں آپ علیہ السلام خود تشریف لے گئے۔ تیسرا ربیع الاول 7 ہجری حضرت غالب ابن عبداللہ لیثی۔ جمادی الثانیہ سن 7 ہجری حضرت زید ابن حارثہ۔ شعبان سن 7 ہجری حضرت عمر ابن خطاب۔ شعبان سن 7 ہجری حضرت ابوبکر صدیق۔ شعبان سن 7 ہجری حضرت بشیر ابن سعد انصاری۔ رمضان سن 7 ہجری غالب ابن عبداللہ لیثی۔ شوال سن 7 ہجری عبداللہ ابن رواحہ۔ شوال سن 7 ہجری بشیر ابن سعد انصاری، اور شوال سن 7 ہجری حضرت ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ 11 موقعوں پر آپ نے جماعتیں روانہ فرمائی اور عرب قبائل کے اس نظام کو آپ نے بالکل جڑ سے ختم کر دیا۔ ان کی جو شرارتیں تھیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر ان کی ان شرارتوں کا خاتمہ فرمایا۔ اب دیکھیں، یہ مدینہ طیبہ ہے جس پہ دائرہ بنا ہوا ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے آپ اگر دیکھیں، یہ جنوب کی سمت میں کیا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ بہت غور کریں، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 6 ہجری میں جا کر صلح حدیبیہ کیا، صلح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جنوب کی طرف سے آپ مطمئن ہو گئے کہ کافروں کا ایک بازو آپ نے الگ کر دیا۔ آنے کے بعد آپ اس طرف گئے، یہ خیبر ہے، اور خیبر کے ساتھ فدق ہے، اور یہ تیمہ ہے، اور دومت الجندل۔ یہاں جا کر آپ علیہ السلام نے یہود کی ساری طاقت کو توڑ دیا، شمال کا راستہ بھی بالکل صاف ہو گیا۔ یہ حکمت ہوتی ہے۔ آج دنیا میں مسلمان کہتے ہیں ہمیں ہر طرف سے کافروں نے گھیر رکھا ہے۔ بہت غور سے سنیں، ہر مسلمان یہ شکایت کر رہا ہے نا کہ ہر مسلمان ملک کو کافروں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ سیرت طیبہ کو دیکھیں تو صحیح، اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ آئے، یہاں کافر ہے، یہاں کافر ہے، یہاں کافر ہے، یہاں کافر ہے، 4 طرف کے دشمن کے بیچ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی ریاست کو قائم فرمائے۔ اور پھر کیا کیا؟ چاروں دشمنوں سے لڑائی نہیں چھیڑی، امت کو سبق دیا کہ اگر دشمن چاروں طرف ہو پریشان نہ ہو، طریقہ کیا ہے کہ ایک ایک کو دوسرے سے کاٹتے چلے جاؤ۔ آپ نے پہلے ان کو کاٹا، ان کی صفائی کی، 2 طرف مطمئن ہو گئے، اب آپ آ کر اطمینان سے اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ساری قبائل کی پٹی اس طرف ہے، ابھی آپ دیکھیں گے تقریباً زیادہ تر، اور ایک ایک سریہ، ایک ایک جماعت بھیج کر آپ نے ان کی اصلاح فرمائی یا ان کا خاتمہ فرمایا۔ پہلا سریہ حضرت ابان ابن سعید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں گیا، محرم سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ کہاں گیا؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ منورہ سے اس طرف نجد کا علاقہ ہے، نجد۔ یہاں بیچ میں ایک بات سمجھ لیں کہ محققین نے جزیرۃ العرب کے 3 حصے بنائے ہیں۔ ایک کو نجد کہتے ہیں، نجد کے معنی عربی میں آتے ہیں اونچی جگہ کے، اور ایک کو تہامہ کہتے ہیں، تہامہ اس طرف آتا ہے، تہامہ کے معنی ہوتے ہیں نیچی جگہ کے، اور درمیان میں حجاز ہے۔ تو یہ کتنے حصے ہو گئے؟ 3، نجد، تہامہ اور حجاز۔ اور سب سے زیادہ قبائل کی شرارتیں نجد کی طرف سے ہوتی تھی، ان کے مزاج میں شرارت تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے حضرت ابان ابن سعید کو نجد کی طرف بھیجا۔ اور یہ کب بھیجا؟ جب خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر آئے ہوئے تھے۔ آپ نے پچھلی مجلس میں سنا، آپ جب خیبر آئے یہود کے گڑھ میں، تو بہت بڑا خطرہ یہ تھا کہ نجد کے لوگ ان کے تعاون کے لیے نہ آ جائے۔ آپ نے کیا کیا؟ فوراً خاموشی سے ایک چھوٹی جماعت اس علاقے کی طرف بھیج دی اور سبق دیا کہ بڑے دشمن کے ساتھ اگر مصروف ہو تو چھوٹے دشمن سے بے خبر مت رہو، اس کے پاس کچھ لوگ بھیج کر ان کو الجھا دو۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی، انہوں نے آ کر ان کو یہاں پر الجھا دیا، مشغول کر دیا،
ان کو یہاں آنے کا موقع ہی نہیں ملا. ابان ابن سعید رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے جب دیکھا تو یہ بھاگ گئے علاقہ چھوڑ کر, اور جو ان کے گھر تھے, رہائش کی جگہ تھی, شرارت کے گڑھ تھے, وہ سب ختم کر کے واپس آ گئے. لڑنے کا کوئی زیادہ موقع نہیں ملا. جی. دوسرا واقعہ پیش آیا غزوہ ذات الرقاع ربیع الاول سن 7 ہجری. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے ذات الرقاع کے اندر. یہ کہاں پر ہے یہ دیکھیں, مدینہ منورہ سے اس طرف ذات الرقاع. رقاع کے معنی آتے ہیں پٹیوں کے, نشانات کے. اس غزوے کو ذات الرقاع کیوں کہا گیا؟ بعض محدثین نے لکھا کہ صحابہ کے چلتے چلتے پیر پھٹ گئے تھے بہت زیادہ, اس لیے اس کا نام ذات الرقاع پڑا. بعض نے کہا کہ سفر بہت مشکل تھا تو کپڑے ایسے ہو گئے جیسے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے جیسے کپڑوں کے ہو جاتے ہیں, چیتڑے بن جاتے ہیں, تو رقاع کہتے ہیں کپڑوں کے ٹکڑوں کو. تو صحابہ اکرام ان پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ گئے تھے, اس لیے اس غزوے کا نام کیا پڑ گیا؟ غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذات الرقاع میں خود تشریف لے گئے. اب جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا عصر کی نماز کا وقت قریب ہے اور یہ مسلمان نماز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, لہذا جیسے یہ نماز میں مشغول ہو جائیں گے اس وقت تک لڑائی نہیں کرتے, جب نماز شروع ہوگی ہم حملہ کر دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ یہ منصوبہ بنا چکے ہیں, آپ عصر کی جماعت کھڑی کریں گے, یہ حملہ کر دیں گے. اللہ کی طرف سے حکم آیا. یہ دیکھیں صلاۃ الخوف کی نماز, یہ پہلا موقع تھا کہ غزوہ ذات الرقاع میں صلاۃ الخوف پڑھی گئی, جس کا ایک خاص طریقہ ہے. صلاۃ الخوف کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ الخوف کا مطلب یہ ہے کہ اگر خوف کی حالت آ جائے, میدان جنگ ہو, لڑائی کا موقع ہو, اور اس بیچ میں نماز کا وقت آ جائے اور تمام مسلمان یہ چاہتے ہو کہ ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے, جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ہر صحابی کی خواہش تھی کہ میں آپ کی اقتداء میں پڑھوں. تو اب اگر ایک امام اور سب مقتدی بنے تو نقصان کا خطرہ ہے. تو اللہ پاک نے ایک نماز کی مشروعیت فرمائی, اجازت دے دی. سورۃ النساء 5ویں پارے میں اللہ پاک نے اس کا حکم دیا, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو صلاۃ الخوف کی اجازت آئی. اب صلاۃ الخوف کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ میں بالکل آسان عرض کرتا ہوں, اس میں بڑی تفصیل ہے. صلاۃ الخوف کا مطلب یہ کہ امام اپنی پوری جماعت کے 2 حصے بنا دے. کتنے حصے بنا دے؟ 2. مثال کے طور پہ 100 آدمی ہے تو 50-50 میں تقسیم کر دے, 2 حصے بن گئے. اب امام ایک حصے کو اپنے پیچھے نماز میں کھڑا کر دے اور ایک حصے کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر دے. وہ نماز میں شامل نہ ہو شروع سے, وہ ہتھیار لے کر دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اور امام نماز شروع کر دے آدھی جماعت کو. اور نماز شروع کر کے ایک رکعت جب پوری ہو جائے, ایک رکعت کب پوری ہوگی؟ جب 2 سجدے ہو جائیں گے. اب اگلی رکعت میں جب امام کھڑے ہوں گے تو اب دوسری رکعت شروع ہو رہی ہے, تو اب وہ حصہ جو امام کے ساتھ شروع سے شریک تھا یہ واپس چلا جائے گا. کہاں چلا جائے گا؟ دشمن کے مقابلے میں. اور وہ حصہ جو دشمن کے مقابلے میں تھا وہ کہاں آ جائے گا؟ امام کے پیچھے. تو اب آپ بتائیں امام کی کون سی رکعت چل رہی ہے؟ دوسری. اور پہلے حصے کی کتنی رکعتیں ہوئی ہے؟ 1. اور دوسرے حصے والوں کی ابھی پہلی رکعت ہو رہی ہے. یہ ساری چلت پھرت نماز کے دوران ہو رہی ہے اور اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اللہ نے خاص اجازت دی. لہذا اب جب دوسری رکعت امام کی پوری ہو گئی, امام تو سلام پھیر دے گا. اب کیا کرے؟ یہ جو دوسری جماعت آئی تھی ان کی 1 رکعت ہو گئی امام کے پیچھے, یہ واپس چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں. وہ پہلی والی جماعت آ جائے اور آ کر امام تو فارغ ہو چکے ہیں, یہ آ کر اپنی 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں اور پھر یہ دشمن کے پیچھے چلا جائے اور اب وہ آ کر اپنی 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں. سمجھ میں؟ اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف. یہ پہلی مرتبہ کب پڑھی گئی؟ غزوہ ذات الرقاع کے اندر. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور اس فتنے کا آپ علیہ السلام نے خاتمہ فرمایا بہت آسانی سے. یہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے. جی.
تیسرا واقعہ جو پیش آیا حضرت غالب ابن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ، ان کی قیادت میں آپ نے ربیع الاول میں ایک لشکر بھیجا. کہاں بھیجا؟ دیکھیں مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے قدید، یہ قاف کے ساتھ قدید. یہ فرق اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے یہ بھی ایک جگہ آ رہی ہے قدید، یہ کاف کے ساتھ ہے. مدینہ کے قریب دو جگہیں، ایک قدید قاف والا ہے اور ایک قدید کاف والا ہے. قدید آپ نے یہ لشکر روانہ کیا اور یہاں پر کچھ لوگ جمع ہو کے شرارت کر رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے، اور حضرت غالب ابن عبداللہ نے جا کر ان کی کمر فوراً توڑ دی، اس فتنے کا خاتمہ کیا اور بحفاظت مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے. جی چوتھا واقعہ پیش آیا، حضرت زید ابن حارثہ کو بھیجا جمادی الثانیہ سن 7 ہجری میں. کہاں بھیجا؟ مدینہ منورہ سے بالکل اس طرف علاقہ ہے، حسمی نام ہے اس کا، حسمی نام کا علاقہ ہے. یہاں آپ نے حضرت زید ابن حارثہ کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ آپ حضرات نے سنا پچھلی مجلس میں کہ آپ علیہ السلام نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، یاد ہے؟ اس میں ایک خط آپ نے لکھا تھا مصر کے بادشاہ ہرقل کو، مصر نہیں روم کے بادشاہ ہرقل کو بھیجا تھا، اور حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ گئے تھے. اس نے بڑا اکرام کیا، ایمان نہیں لایا لیکن اکرام بہت کیا اور بڑے تحفے تحائف دے کر حضرت دحیہ کو واپس بھیجا. حضرت دحیہ واپس آ رہے تھے، حسمی کے علاقے میں جب پہنچے، یہ قبائل کے لوگ بڑے ڈاکو تھے، انہوں نے حضرت دحیہ کو لوٹ لیا اور سارے تحائف لے کر بھاگ گئے. انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو بتایا تو آپ نے حضرت زید ابن حارثہ کی قیادت میں جماعت بھیجی اور انہوں نے جا کر ان کے ساری جگہوں کو ختم کیا، منتشر کیا، اور یہ لوگ بھی یہاں سے بھاگ گئے. جہاں پر دشمن اپنا گڑھ بناتا ہے، بیٹھ کے منصوبے بناتا ہے، کمین گاہیں بناتا ہے، اس کو کبھی رہنے نہیں دینا چاہیے، وہ پھر آگے جا کے مصیبت بنتی ہے. اس سیرت سے سبق ملتا ہے. آپ علیہ السلام نے جس صحابی کو بھیجا مکمل صفایا کر کے اطمینان کر کے واپس آئے، یہ بھی گئے اور بحفاظت واپس مدینہ طیبہ آ گئے. جی پانچواں واقعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ ان کا نام پہلی دفعہ شاید آیا کہ کسی جماعت کے امیر بن کے گئے، حالانکہ سب سے بڑے لوگ ہیں اس امت کے. نہ حضرت ابوبکر کا نام آتا ہے، نہ حضرت عمر کا نام آتا ہے کہ بھئی ان کو امیر بنا کر بھیجا. اس کی وجہ سمجھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ حضور علیہ السلام کے خاص مشیر ہیں، خاص مشیر ہیں. اس لیے آپ علیہ السلام ان کو اپنے پاس رکھتے تھے. اور روایات میں آتا ہے کتنے موقعوں پر ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر کھڑے ہوتے کہ میں جاؤں، آپ فرماتے نہیں آپ میرے ساتھ رہیں، ان کو روکتے تھے. جو خاص مشورے کے لوگ ہوتے ہیں بڑے کام کے، ان کو آپ علیہ السلام ہر موقع پر نہیں بھیجتے. اس موقع پر حضرت عمر امیر بنے شعبان سن 7 ہجری میں اور مدینہ طیبہ سے گئے. یہ تربہ کا علاقہ ہے، تربہ. اس تربہ کے اندر ایک قبیلہ آباد تھا، یہ ڈاکے ڈالتے تھے حاجیوں پر اور لوگوں پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر ان کی ساری جگہوں کو ختم کیا، شرارت کی کمر توڑ کے بحفاظت واپس آ گئے. جی چھٹے نمبر پہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام بھی آ گیا. شعبان سن 7 ہجری آپ علیہ السلام نے ان کو امیر بنایا اور مدینہ طیبہ سے اس طرف آ کے علاقہ جموم کا علاقہ ہے. یہ عرب کا بڑا مشہور علاقہ ہے. آج بھی جب انسان مکہ سے مدینہ جاتا ہے راستے میں بورڈ لگے ہوتے ہیں، جموم کی طرف اشارے دیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جموم کا علاقہ ہے اور یہاں پر ایک بہت بڑا جنگجو قبیلہ آباد تھا غطفان کا. اور یہ وہ قبیلہ ہے جو آپ تذکرے سنتے ہیں نا کہ 100 سال جو جنگیں کرتے تھے اور ہر مرنے والا وصیت کر کے جاتا تھا کہ بھئی میرے پیچھے اس لڑائی کو جاری رکھنا. اس میں جموم والوں کا نام سر فہرست ہے، سرکش لوگ تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور معمولی سی لڑائی کے بعد بہرحال ان کی صفائی کی، شرارت کو ختم کیا اور بحفاظت مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے.
7ویں نمبر پہ حضرت بشیر ابن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کو شعبان سن 7 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا. دیکھیں یہ فدق کا علاقہ ہے جو فتح ہو چکا تھا، لیکن یہاں پر کچھ لوگوں نے جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملے کا منصوبہ بنایا. آپ کے استخبارات کا نظام بہت سخت تھا. فوراً اطلاع ملی آپ کو، آپ نے حضرت بشیر ابن سعد کو بھیجا اور انہوں نے جا کر ان کی کمر توڑ دی. سب بھاگ کے یہاں سے چلے گئے. انہوں نے ان کی جگہوں کو صاف کر دیا، واپس آ گئے. جی 8ویں نمبر پہ حضرت غالب ابن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ، ان کو دوبارہ بھیجا رمضان سن 7 ہجری میں. یہ مدینہ طیبہ سے میفع کا علاقہ ہے، میفع، اور یہ قبیلہ بھی بہت جنگجو اور ڈاکو قسم کا تھا. ان کے پاس جا کر غالب ابن عبداللہ نے ان کی بھی صفائی کی، ان کی کمر توڑ دی، بحفاظت صحابہ کو لے کر واپس آ گئے. جی 9ویں نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قیادت میں شوال سن 7 ہجری میں خیبر کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ کیا. یہاں پہ ایک شخص اٹھا تھا، اس کا نام بعض روایات میں اسیر ہے، بعض میں بشیر ہے. اسیر یا بشیر اس نام کا ہے، اور یہ یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو ترغیب دیتا تھا کہ مسلمانوں نے ہم سے ہماری جگہ چھین لی، ہم دوبارہ جا کر ان پر حملہ آور ہوتے. آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجا، لیکن کہا کہ ان سے لڑنا نہیں، اس لیے کہ یہ ایک آدمی شرارت کر رہا ہے، لہذا اس کو گرفتار کر کے مدینہ لے آؤ کسی طریقے سے. عبداللہ ابن رواحہ جب گئے، بشیر یا اسیر اس کو پکڑا اور اس سے کہا دیکھو ہمارے ساتھ خاموشی سے مدینہ طیبہ آ جاؤ، اور ہمارے پیغمبر تم سے بات پوچھیں گے، اگر تم نے مطمئن کر دیا تمہیں معاف کر دیں گے، اور اگر تم نے کوئی شرارت کی تو جو وہ سزا دیں گے وہ سزا ہوگی، لیکن ہم تم سے کچھ نہیں کہتے. جب لانے لگے بیچ راستے میں اس کے ذہن میں کوئی شرارت خباثت آئی اور اس نے تلوار نکال کر صحابی کو قتل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ خاموش جا رہے. جب یہ کوشش کی تو عبداللہ ابن رواحہ نے اس بشیر کو یا اسیر کو اسی راستے کے اندر قتل کر دیا. تو یہ تو ہم پہ حملہ آور ہو رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر اس کی اطلاع دی. جی 10واں واقعہ ہوا حضرت بشیر ابن سعد انصاری شوال سن 7 ہجری میں. ان کو آپ علیہ السلام نے بھیجا. یہ یمن کا علاقہ جبار ہے. اس جبار کی طرف آپ علیہ السلام نے بشیر ابن سعد انصاری کو بھیجا. ایک جماعت لے کے گئے، اور جیسے ہی گئے تو یہ لوگ بھاگ گئے. انہوں نے جا کے ان کی جو چھپنے کی جگہ تھی وہ سب توڑ دی اور مطمئن ہو کے واپس آ رہے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ لوگ بھاگے لیکن بوم کرا کر یہ اطراف کے راستوں میں بیٹھ گئے چھپ کے کہ ان کو یہیں سے واپس جانا. بڑے تیر انداز تھے. جب صحابہ واپس جا رہے مطمئن، انہوں نے تیر برسانا شروع کیے، اور اتنے تیر برسائے سوائے حضرت بشیر ابن سعد کے تمام صحابہ شہید ہو گئے اسی راستے. یہ زخموں سے چور ہو کے گر پڑے اکیلے. وہ سمجھے شاید یہ بھی شہید ہو گئے. بہرحال جب وہ چلے گئے یہ گرتے پڑتے آئے مدینہ طیبہ میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع دی کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا. جی 11واں سیریہ جو پیش آیا حضرت ابی حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ شوال سن 7 ہجری میں. دیکھیں مدینہ طیبہ کے بالکل قریب غابہ ہے. غابہ کا علاقہ جنگل ہے. آپ حضرات احد کا پہاڑ دیکھا ہوگا، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. احد پہاڑ کے پیچھے اگر آج بھی انسان جائے تو وہاں ایک علاقہ ہے غابہ نام کا. یہ پہلے زمانے میں مدینہ طیبہ کا جنگل تھا. اس غابہ کے علاقے میں بیت المال کے اونٹ جانور چرتے تھے. وہاں کچھ لوگوں نے بیٹھ کر مدینہ طیبہ پر حملے کا منصوبہ بنایا. حضرت ابو حضرت اسلمی گئے، اور یہ لوگ پہلے سے ان کو پتہ چلا یہ وہاں سے بھاگ گئے. یہاں کی پوری صفائی کر کے یہ حضرات بحفاظت مدینہ طیبہ. وہ بڑے بڑے قبائل جو شرارت کر رہے تھے اور لوگوں کو پریشان کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے ان سب کا خاتمہ فرمایا. اور آپ اندازہ لگائیں بار بار سفر ہو رہے ہیں، اطمینان سے نہیں بیٹھے، صحابہ کو حرکت میں رکھا.
اور قبائل کا یہ جو پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا تھا اس سب کو بالکل صاف کر دیا، ختم کر دیا. تو 3 طرف سے مدینہ طیبہ بالکل محفوظ ہو گیا، جنوب سے، شمال سے اور یہ مشرق کی طرف سے. اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن ہو گئے کہ 3 اطراف سے ہم مطمئن ہیں، تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کس چیز کا؟ عمرۃ القضاء، قضاء کے عمرے کا. قضاء کے عمرے کا کیا مطلب؟ سن 6 ہجری آپ علیہ السلام عمرے کے لیے گئے تھے 1400 صحابہ کے ساتھ، لیکن کہاں پہ آپ کو روک دیا؟ حدیبیہ کے مقام پر. پھر بڑی تفصیل آپ کے سامنے آئی، پھر معاہدہ ہوا اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آپ لوگ عمرے کے لیے آئیں گے. آپ نے مان لیا کہ آئندہ سال آئیں گے. اچھا ہتھیار لے کے نہیں آئیں گے، ہتھیار اگر ہوں گے تو وہ آپ محفوظ بند رکھیں گے، کھلے ہتھیار نہیں، اس کو بھی مان لیا آپ. اب جب آپ علیہ السلام ذہنی طور پہ مطمئن ہو گئے تو مدینہ طیبہ میں آپ نے فرمایا ہمیں اپنے قضا والے عمرے کو ادا کرنا ہے، لہذا جو حضرات پچھلے سال تھے وہ سب تیار ہو جائے. 1400 تو پرانے تھے، لیکن اب چونکہ سہولت ہو گئی تو مزید 600، ان میں مستورات اور بچوں کی تعداد زیادہ تھی، تو اب 2000 کا مجمع تیار ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوا. اس عمرے کو کہتے ہیں عمرۃ القضاء، اس لیے کہ یہ عمرہ آپ کا رہ گیا تھا. اس قضاء والے عمرے کے لیے آپ روانہ ہوئے، یہ ذی قعدہ سن 7 ہجری میں. اس میں 4 باتیں ہوں گی: مدینہ سے روانگی، پھر عمرے کی ادائیگی، پھر مکہ مکرمہ سے واپسی اور حضرت میمونہ سے آپ علیہ السلام کا نکاح. جی اب مدینہ طیبہ سے آپ روانہ ہوئے، کل جماعت کی تعداد کتنی تھی؟ 2000. آپ نکلے اور ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچ گئے. یہ ذوالحلیفہ کیا ہے؟ مدینہ طیبہ والوں کا میقات. میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے آگے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے. یہاں پہنچ کر آپ نے جماعت کو روکا، غسل فرمایا اور احرام کی چادریں پہنی، 2 رکعت نفل ادا کیے اور تلبیہ پڑھ لیا. اس لیے کہ محرم بننے کے لیے صرف چادر کافی نہیں ہے، بلکہ چادر کے ساتھ کیا ہے؟ 2 رکعت نفل، نیت اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک. یہ جب پڑھ لے گا انسان تب جا کے محرم بنے گا. یہ ذوالحلیفہ کی مسجد جو آج کل کی ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے. مدینہ سے جب آپ آئیں گے واپس مکہ کے لیے، راستے میں یہ میقات آتا ہے مسجد ذوالحلیفہ. یہاں پہ گاڑیاں رک جاتی ہے، یہاں پہ عام طور پہ لوگ اتر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں. جی یہ ہے. جی اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ احرام پہنا اور یہاں سے آپ روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ کے لیے. دیکھیں یہ راستہ آپ نے طے کیا، ہوتے ہوتے آپ یہاں پہ پہنچ گئے. مکہ کے اندر داخل نہیں ہوئے، اس سے باہر رک گئے. یہاں ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا بطن یاجج. یہ دیکھ رہے، نظر آ رہا ہے؟ تنعیم ہے مسجد عائشہ جس کو آج کل کہتے ہیں، اس کے قریب ایک جگہ ہے بطن یاجج کے نام سے. یہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا معاہدہ تھا کہ ہم اسلحہ لے کر، تلواریں لے کر نہیں آئیں گے، اب کیا کریں؟ تو صحابہ نے فرمایا خالی ہاتھ جانا تو خطرناک ہے، ان کا اعتبار نہیں ہے. تو مشورے میں یہ صورت سامنے آئی کہ یہاں پہ کچھ صحابہ کو روک دیا جائے. کہاں پر؟ بطن یاجج میں، اور ہتھیار ان کی حفاظت میں دے دیے جائیں. اگر ایمرجنسی ضرورت پڑی تو ان کو بلانا آسان ہوگا، اور اگر نہیں پڑی تو ہم فارغ ہو کر ان کو بلا لیں گے، یہ آ کے عمرہ کر لیں گے، باقی ساتھی ان کی جگہ آ جائیں گے. پورا نظام ترتیب سے، اور کہیں پر وعدے کی خلاف ورزی نہیں. لہذا صحابہ کی ایک جماعت بطن یاجج میں رک گئی، ہتھیار یہاں پہ محفوظ کر دیے. آپ باقی صحابہ کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے، مکہ میں داخل ہوئے. جی اب جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے لگے، حرم شریف کے قریب پہنچے اور مکہ والوں نے دیکھ لیا کہ حضور علیہ السلام آ گئے، صحابہ آ گئے، تو جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے وہ شرارت کر رہے تھے، جیسے ہوتا ہے عام طور پہ ایسے موقعوں پہ. وہ آ کے چھیڑتے تھے آپ کی سواریوں کو، صحابہ کی اونٹنیوں کو، سامنے سے بار بار گزرتے تھے، آوازیں کستے تھے تاکہ یہ پریشان ہو جائے.
آپ علیہ السلام کی اونٹنی تھی قصوہ، جو آپ کی اونٹنی ہے مشہور، اس کی لگام پکڑی ہوئی تھی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑے شاعر صحابی تھے، ان کا دیوان ہے دیوان عبداللہ ابن رواحہ۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو تنگ کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کو، ہم پہ آوازیں کس رہے ہیں، انہوں نے فوراً اشعار پڑھنا شروع کی۔ یہ عربوں میں ایک طریقہ تھا، کسی کا جواب دیں اشعار کے ذریعے سے۔ یہ کہیں بسم الذی لا دین الا دینہ، بسم الذی محمد رسولہ، خلوا بنی الکفار عن سبیلہ، اليوم نضربکم علی تأویلہ، کما ضربناکم علی تنزیلہ، ضربا یزیل الہام عن مقیلہ، وَيُزْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ قَدْ أَنزَلَ الرَّحْمَنُ فِي تَنزِيلِهِ فِي صُحُفٍ تُتْلَى عَلَى رَسُولِهِ بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِهِ يَا رَبِّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِ۔ اللہ، اب اشعار پڑھ رہے جا رہے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے کافروں کی اولاد ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، یہ پاک پیغمبر آ رہے مکہ مکرمہ کے اندر، اور اگر نہیں تو تلوار کی ایسی ضرب لگائیں گے کہ جو تمہاری کھوپڑی کو تمہارے جسم سے الگ کر دے گا، دوست کو دوست سے جدا کر دے گا، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں شہادت کو ہم سب سے اچھی موت سمجھتے ہیں۔ باہر یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، فرمایا عبداللہ ابن رواحہ سے کہ عبداللہ حرم میں اشعار پڑھ رہے ہو، حرم میں اشعار پڑھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ، عبداللہ ان کو جواب دے رہا ہے جو جا کے ان کے سینوں پہ لگ رہا ہے، ان کو پڑھنے دو۔ تو بہرحال یہ اشعار پڑھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ دیکھیں اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی ادائیگی فرما رہے ہیں۔ آگے چلیں، یہ بیت اللہ شریف ہے، اس میں داخل ہونے کے جو مرکزی دروازے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ابھی 5واں آیا، ابھی تک 4 دروازے تھے مرکزی، باب الفتح، باب العمرہ، باب عبدالعزیز، باب ملک فہد، یہ 4 بڑے دروازے ہیں، باقی تو گیٹ بہت ہیں، مرکزی دروازے کتنے تھے؟ 4۔ اب سابقہ جو ان کے ملک شاہ عبداللہ تھے، انہوں نے بڑا دروازہ بنایا جو باب ملک عبداللہ کے نام سے بالکل دوسری سمت میں آیا۔ خیر، اب یہاں بڑی اہم بات سنیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس دروازے سے حرم میں داخل ہوئے؟ کس راستے سے؟ آپ جس راستے سے داخل ہوئے وہاں جو دروازہ بنایا گیا اس دروازے کا نام ہے باب العمرہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ باب العمرہ۔ یہ اسی نسبت سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرے کے لیے آئے تو آپ کس دروازے سے داخل ہوئے؟ باب العمرہ سے۔ اچھا، پھر آگے چل کر اب بات آئے گی فتح مکہ کی، پھر جب دوسری مرتبہ آپ آئے تو وہاں جو دروازہ بنا اس کا نام ہے باب الفتح۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ عمرے پر یا حج پر یا طواف کے لیے جانے والا کوشش کرے کبھی تو باب العمرہ سے جائے، کبھی باب الفتح سے جائے، تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اگر رش ہو، ترتیب ہو، تو اس میں انسان اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالے۔ لیکن ان 2 دروازوں کا نام اس نسبت سے ہے، باب العمرہ سے بھی آپ داخل ہوئے اور باب الفتح سے۔ آپ باب العمرہ سے صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے اور چلتے چلتے آپ آ گئے یہ حجر اسود والی جگہ پہ۔ عمرے کا اور حج کا طواف کا طریقہ ہماری حج کی تربیتی مجلسیں الحمدللہ اپنے وقت پہ ہوتی ہے، وہ ہوں گی، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اس میں تفصیل سے بات آ چکی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے حجر اسود کی سیدھ میں، اس لیے کہ طواف بیت اللہ کے کس کونے سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود کی جگہ سے۔ یہاں پر ایک وقت میں ایک گرین کلر کی ٹائل کی پٹی چلتی تھی جو ابھی ختم کر دی گئی، البتہ ابھی بھی اس سمت میں آپ دیکھیں گے ہری کلر کی لائٹ لگی ہوئی جو نشاندہی کرتی ہے کہ یہ حجر اسود کی سیدھ ہے۔ جب آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ یہاں پر پہنچے تو بیت اللہ شریف کے اطراف میں 2 پہاڑ ہیں، ایک کا نام ہے جبل ابو قبیس، ایک کا نام ہے جبل قیقعان۔ قیقعان دونوں میں عین آئے گا، قاف کے بعد بھی عین ہے پھر بھی عین ہے، قیقعان۔ ایک منا میں ہے، ایک صفا میں، ایک مروہ میں۔ یہ لوگ جا کے مشرکین مکہ جبل قیقعان پہ چڑھ گئے۔ بھائی دیکھو تو کہ مدینہ سے یہ لوگ اتنے عرصے بعد آئے ہیں، تو اوپر چڑھ کے کہنے لگے یسرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا،
یہ یہاں تھے ہٹے کٹے صحت مند تھے، اب دیکھو کمزور ہو گئے، دبلے پتلے ہو گئے، اوپر سے آوازیں لگا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب سنا تو صحابہ سے فرمایا کہ طواف میں رمل کرو۔ طواف میں کیا کرو؟ رمل کہتے ہیں پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کے چلنا۔ دیکھیں کفر پہ زور ڈالا گیا، اللہ نے حکم دے دیا قیامت تک، عبادت میں حکم آیا۔ عمرے کے طواف میں رمل کی مشروعیت نازل ہوئی کہ اب انسان جب طواف کرے گا تو طواف کے کتنے چکروں میں رمل ہے؟ 3 چکروں میں۔ 3 چکروں میں رمل ہے۔ کیوں؟ جب 3 چکروں میں صحابہ ایسے اکڑ کے چلے نا تو ان پر روب کہا بھائی وہ کمزور نہیں ہوئے، وہ تو اکڑ کے جا رہے ہیں۔ جب 4تھا طواف شروع کر رہے تھے تو بھاگ گئے سب وہاں سے۔ آپ نے فرمایا اب اپنی عام چال پہ چلو، اب عام چال پہ چلو۔ تو اب دیکھیں اکڑ کر چلنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ چلنا ہے جس کو اللہ نے ناپسند فرمایا، ناپسند ہے، لیکن فرمایا جو حرم میں اس چال کو چلے گا اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کا حکم۔ تو رمل مشروع ہوا، آپ نے یہاں کے 7 چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی پیا، پھر ملتزم پہ آ کر آپ نے خوب دعائیں مانگی۔ ملتزم خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ کی دیوار ہے۔ بہت سارے لوگ ملتزم کس کو سمجھتے ہیں؟ اس دروازے کو، آ کے یہاں چمٹتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ملتزم یہ جو دروازے کا اینڈ نہیں ہے دوستو جس پہ لائٹ، یہاں سے لے کر یہاں تک کی دیوار، یہ ملتزم۔ آپ نے یہاں دعائیں مانگی، پھر یہاں سے آپ صفا مروہ چلے گئے۔ جی یہ صفا مروہ کی پٹی ہے، یہ صفا یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ سامنے مروہ ہے، تو صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا 1، اس طرح 7 چکر لگائے۔ یہ درمیان کا جو راستہ ہے یہ ویل چیئر والوں کے لیے، معذورین کے لیے بنایا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے، اور جب وہ پورے ہو گئے آخر میں آپ نے دعا فرمائی۔ دعا کے بعد آپ علیہ السلام نے حلق فرمایا، سر کے بال آپ نے منڈوائے، اور صحابی حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ کے سر کے بال مونڈے۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر یہ صحابہ میں تقسیم کر دو، تو آپ کے بال مبارک صحابہ میں تقسیم ہو گئے۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا کہ اس پر تو اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام کے بال صحابہ میں تقسیم ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے ہر جانے والے صحابی نے اپنی اولاد کے حوالے کیے، تو لازماً وہ چلتے ہوئے آئے ہیں۔ اور کتنے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس منہ مبارک موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس بارے میں مختلف جگہوں پر جیسے زیارات کرائی جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں، تو اب انسان کو تو پتہ نہیں ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں سکوت کیا جائے، نہ انسان یہ دعویٰ کرے کہ یہی ہے اور نہ انسان یہ کرے کہ نہیں ہے، تو بے ادبی کا خطرہ ہے، بس خاموش ہو جائے۔ دل اگر چاہ رہا ہو تو جا کے زیارت کر لے، نہیں تو خاموش رہے، کچھ کہے نہیں۔ صرف ترکی کے میوزیم کے اندر جو چیزیں محفوظ کی گئی وہ 100% یقینی ہے، وہ 100% یقینی ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں وہاں سے منتقل کی ہے۔ لہٰذا وہاں جو توپ کاپی میوزیم میں جو نوادرات، جو تبرکات ہے، وہ یقینی طور پر آپ علیہ السلام والسلام کے۔ خیر آپ نے عمرہ مکمل فرمائی ہے۔ جی جب آپ عمرے سے فارغ ہو گئے تو یہاں پر کچھ صحابہ رکے ہوئے تھے، یاد ہے، ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے۔ آپ نے مزید صحابہ کو بھیجا کہ جا کے ان کی جگہ بیٹھ جاؤ اور ان کو عمرے کے لیے بھیج دو، وہ آ گئے عمرے کے لیے۔ یہاں آپ نے ایک صحابی ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب، یہ حضور علیہ السلام کی کیا ہے، چچا بھائی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جا کر حضرت میمونہ کو، یہ بیوہ ہو گئی تھی، ان کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو، اگر وہ تیار ہو تو میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت میمونہ کون ہے؟ یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی سگی خالہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سگی خالہ ہے۔ سمجھ رہے بات؟ آپ نے حضرت میمونہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت میمونہ نکاح پر راضی ہوئی، بلکہ خوش ہوئی، اور فرمایا کہ میرے نکاح کرانے کا مکمل اختیار میں حضرت عباس کو دیتی ہوں۔ حضرت عباس ان کی بہن ام الفضل کے شوہر تھے، ام الفضل کے جو، کب وہ میرا نکاح کرا دیں گے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے
حضرت میمونہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے کرا دیا. دیکھیں مکہ مکرمہ سے واپسی میں آپ نے جعفر ابن ابی طالب کے ذریعے سے حضرت میمونہ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے قبول کیا, یہ نکاح ہو گیا. اب یہ دیکھیں, آگے چلیں, یہ صرف لکھا ہوا ہے, صرف. آپ مدینہ سے جب مکہ آئیں گے نا دوستو سفر میں, بالکل بیت اللہ کے قریب ایک جگہ آتی ہے جس کو ایک چار دیواری میں بند کر دیا گیا ہے. اب کوئی تھوڑا سا جان پہچان والا ہے, وہ ہمارے ماموزاد بھائی ہیں, ہم مدینہ طیبہ سے آ رہے تھے, مکہ کے بالکل قریب جب داخل ہونے لگے, انہوں نے کہا کہ یہ چار دیواری میں حضرت میمونہ کی خبر ہے. ہم نے پھر اس پہ سلام پیش کیا, تو کوئی واقف کار ہو تو یہ بالکل لبے سڑک آ گیا, حضرت میمونہ کی خبر ہے یہاں پر. اللہ کی شان یہ کہ اسی صرف نامی جگہ پہ حضرت میمونہ کا نکاح ہوا حضور علیہ السلام سے, ان کا نکاح ہوا, اور بعد میں جب انتقال ہوا حضرت میمونہ کو تو اسی صرف میں ہوا, اسی جگہ پہ ان کی قبر بنی ہوئی ہے. اور حضرت میمونہ آپ علیہ السلام کی سب سے آخری زوجہ ہے اور سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا. اب یہ دیکھیں, یہ حجرے ہیں, اور آپ حضرات نے دیکھا کہ 1 سے لے کر 10 تک حجرے پورے ہو چکے ہیں نا. آخری زوجہ رہ گئی ہے کون؟ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا. ان سے آپ علیہ السلام نے نکاح کیا, 11 ازواج آپ علیہ السلام کی پوری ہو گئی. یہ سب امت کی مائیں ہیں, امہات المومنین ہیں, اور ان کا احترام ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے. جی اب چونکہ آپ علیہ السلام کے ازواج کا سلسلہ یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے, تو ایک تو ان کے نام سامنے آ جائے, کس کا نکاح کب ہوا, اور آخر میں ایک بات کریں گے کہ آپ علیہ السلام نے اتنے جو نکاح کیے, جو ملحدین بے دین طبقہ ہے وہ اس پر اعتراض کرتا آ رہا ہے کہ اتنے سارے نکاح تمہارے پیغمبر نے کیوں کی, اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی, پھر بات ختم ہوگی. یہ دیکھیں فہرست میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا, ان سے آپ کا سب سے پہلا نکاح ہوا. ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. 25 سال بالکل نوجوانی کی, شباب کی عمر ہے, اور 40 سال بڑھاپے کا آغاز ہے. اس عمر میں آپ نے پہلا نکاح کیا, اور کتنے سال تک یہ آپ کے نکاح میں رہی؟ یہ دیکھیں رفاقت کتنے سال؟ 25 سال. تو آپ کی عمر 25 سال, مزید 25 ملائے کتنے ہو گئے؟ 50. اور حضرت خدیجہ 40 سال کی اور مزید 25 ملائے کتنے ہو گئے؟ 65. آپ نے جوانی کی اصل عمر ایک ادھیڑ عمر کی عورت کے ساتھ گزاری. اگر یہ نکاح نعوذ باللہ من ذالکم کوئی شوق میں تھے یا جوانی کے ذوق میں تھے, تو وہ تو ساری عمر آپ نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزاری, حضرت خدیجہ کے ساتھ. 50 سال کی عمر تک وہ آپ کے نکاح میں, پھر ان کا انتقال ہوا. دوسرا نکاح ہوا حضرت سودا سے رضی اللہ عنہ. آپ کی عمر 50 سال, ان کی عمر 50 سال, آپ کی عمر بھی 50 سال, یہ بھی بیوہ عورت ہے. 14 سال آپ کے ساتھ رہے. پھر حضرت عائشہ سے نکاح ہوا, ان کی عمر 9 سال, آپ کی عمر 53 سال. اس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے, لیکن کائنات میں کوئی نہیں دکھا سکتا کہ ایک ایسا شخص جس کے نکاح میں 50 سال کی عورت بھی ہے, 10 سال کی بچی بھی ہے, لیکن آپ نے سب کے حقوق کی ادائیگی میں برابری رکھی. تو دنیا کو دکھایا ہے. آج تو جس نے نیا نکاح کیا اور نئی بیوی آ گئی تو پہلی تو غائب ہو گئی, ختم, اس کے حقوق, نفقہ, سب کچھ پس منظر ہے. پھر جو حق تلفیاں ہوتی ہے تو الامان والحفیظ. آپ نے دنیا کو سمجھایا کہ نکاح میں نے کیے ہیں, اور تمہیں اگر ضرورت پڑے بقدر ضرورت تو کر لینا, لیکن اس چیز کا خیال رکھنا کسی کی حق تلفی نہ ہو, چاہے ایک بیوی کی عمر کم ہو اور ایک کی زیادہ. پھر حضرت حفصہ سے نکاح کیا, ان کی عمر 22 سال, آپ کی 55 سال, 8 سال آپ کے ساتھ. پھر حضرت زینب بنت خزیمہ سے کیا, ان کی عمر 30 سال, آپ کی عمر 55 سال, 8 مہینے آپ کے ساتھ رہی. پھر حضرت ام سلمہ سے, ان کی عمر 42 سال, آپ کی عمر 56 سال, 7 سال آپ کے ساتھ. حضرت جویریہ سے فرمایا, ان کی عمر 20 سال, آپ کی عمر 57 سال, 6 سال آپ کے ساتھ رہی. زینب بنت جحش سے فرمایا, ان کی عمر 36 سال, آپ کی عمر 57 سال, 6 سال آپ کے ساتھ. حضرت ریحانہ, ان سے فرمایا, یہ چونکہ باندی تھی لہذا ان کی عمر کا تذکرہ نہیں,
اور آپ کی عمر 58 سال، یہ 5 سال رہی۔ حضرت صفیہ سے فرمایا یہ 17 سال، آپ کی عمر 59 سال، 4 سال رہی۔ حضرت ام حبیبہ سے فرمایا ان کی عمر 36 سال، آپ کی عمر 59 سال، 4 سال رہی۔ حضرت میمونہ بنت حارث سب سے آخر میں فرمایا ان کی عمر 36 سال، آپ کی عمر 60 سال، 3 سال یہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ پورا نقشہ ہے۔ اب یہ نکاح آپ نے کیوں فرمایا، اس میں کیا حکمت تھی؟ جی 3 بنیادی باتیں غور سے سنیں۔ علماء نے لکھا 3 بنیاد۔ نمبر 1 تألیف القبائل العربیہ، عرب کے قبائل کو آپ علیہ السلام نے ان نکاحوں کے ذریعے سے قریب کیا۔ کیا مطلب؟ آپ حضرات جانتے ہیں انسان جہاں شادی کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سسرال کہتے ہیں۔ یہ کتنا پیارا لفظ ہے دوستوں۔ جو سسرال ہو جائے تو انسان کی ساری محبتوں کا رخ وہاں چلا جاتا ہے نا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو جہاں شادی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہماری خالہ کا نکاح اس سے ہوا، کوئی کہتا ہے میری پھپھی کا نکاح اس سے ہوا، کوئی کہتا ہے میری بھانجی کا نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وہ دلہا جس دلہن کو وہاں سے لے آتا ہے وہاں کے بہت سارے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کبھی سسرال جائے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ایک محبت کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں ان نکاحوں کی برکت سے وہ صحابہ ایمان میں آئے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جیسے انسان جو کتنے سخت تھے کفر کے زمانے میں اور کتنا نقصان پہنچایا، لیکن آپ نے حضرت میمونہ سے جو آخری نکاح کیا، علماء نے لکھا اس کی حکمت یہ تھی آپ خالد ابن ولید کو لینا چاہتے تھے یہ اسلام میں آ جائے۔ ان کی خالہ جب آ گئی، اب بانجے تھے، آنا جانا ہوا، تعارف ہوا، قرب ہوا، اسلام قبول کر لیا۔ تو قبائل عرب کو آپ نے قریب کیا، رشتوں سے قرب آتا ہے۔ نمبر 2 نشر الدعوت الاسلامیہ، اسلامی دعوت عام ہوئی، ہر قوم میں دعوت پہنچنی ہے، کوئی خاص نہیں ہے کہ اس زبان میں ہو یا اس شہر میں ہو یا اس گاؤں میں ہو، باقی نہیں، ہر قبیلے ہر قوم سے آپ نے ایک ایک رشتہ جوڑا۔ اب جب رشتہ جوڑا تو اب دعوت عام ہونے لگ گئی، بات پہنچنے لگ گئی۔ اور تیسری بات مساوات الحقوق بین النساء المختلفات فی العمر، آپ نے قیامت تک کے انسانوں کو دکھایا کہ وہ مختلف عمر کی عورتوں کے درمیان حقوق کی برابری کیسے ہوگی۔ اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے ایک سے زیادہ تو وہ میری زندگی کو دیکھ لے، کبھی بیوی کی حق تلفی نہیں کرے۔ مختلف عمر کی عورتیں، لیکن آپ نے سب کو جوڑ کر محبت کے ساتھ رکھا۔ تو آپ کے لیے اجازت تھی، لیکن عام امتی کتنے نکاح کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ 4، اس سے زیادہ، وہ بھی اس صورت میں قرآن کریم نے شرط لگائی کہ جب وہ عدل کر سکے۔ اگر عدل نہیں کر سکتا تو ایک نکاح سے زیادہ کی اجازت پھر نہیں، پھر حق تلفی کا، زیادتی کا گناہ لازم آ جائے گا وہاں۔ تو ان حکمتوں کی وجہ سے آپ نے اتنے نکاح فرمائے۔ آپ کی تعلیمات عرب کے پورے ماحول کے اندر ان ازواج مطہرات کی برکت سے پھیل گئی۔ جی ختم۔ اب انشاءاللہ العظیم ہم بات کریں گے آئندہ مجلس میں مدنی دور کے دوسرے مرحلے کے سن 8 ہجری، اور اس پر یہ دوسرا مرحلہ ختم ہو جائے گا دوستو۔ تو دوسرا مرحلہ ہے یہ 8 ہجری پر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا اور آخری مرحلہ شروع ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔ ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، بھائی ماجد نے، ان کے سینے میں تکلیف ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ باقی جتنے بیمار ہیں، جس قسم کی بیماریاں ہیں، اس مجلس میں ہیں، مستورات میں ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔